9 اپریل 1909 کو آخرکار قطب پر جا پہنچے۔ پیری کیمپ جیسپ میں واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سورج کے مقام کے اعتبار سے اس جگہ کی کئی پیمائشیں کیں اور سلیج گاڑی میں بیٹھ کر مزید 8 میل تک گیا۔ یہاں اس نے کئی مزید پیمائشیں کیں۔ اس نے ان دونوں مقامات کے 4 مختلف اوقات میں 3 سمتوں میں پیمائشوں کے 13 سیٹ تیار کیے۔ اس کے بعد اس نے مختلف سمتوں میں 8 یا 10 میل تک سفر کیا۔ ان سفروں کے دوران کسی وقت وہ ایسے مقام پر سے بھی گزرا جہاں کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ایک ہو جاتے ہیں۔ برف کی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے اس نے اپنی اس دریافت کے 2 ریکارڈ چھوڑ دیے، حالانکہ اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید انہیں کوئی بھی تلاش نہ کر سکے گا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا موسم بہار کے آنے اور برف کے پھٹ کر کھلا پانی نکل آنے سے پہلے یہ جماعت خشکی پر واپس نہیں پہنچ سکے گی؟ کتوں کو معمول سے زیادہ کھانا دیا جانے لگا اور ان لوگوں نے وہ تمام چیزیں پھینک دی جن کی ضرورت پڑنے کا امکان نہیں تھا۔ پیری نے قطب کے سفر کے دوران روزانہ جس قدر فاصلہ طے کیا تھا، اب اس نے تجویز کیا کہ واپسی پر اس سے دگنی رفتار سے سفر کیا جائے۔ معاملات ٹھیک ٹھاک چلتے رہے۔ وہ اگلو یعنی برف کے مکانات استعمال کرتے گئے۔ انہوں نے 9 منجمد برف پر سے پانی والا حصہ پار کر لیا۔ 22 اپریل کو گرانڈ لینڈ میں پہنچ چکے تھے۔ اسکیمو خوشی سے ناچنے اور گانے لگے۔ راس مارون کا انتقال ہو گیا۔ کیپ کولمبیا کے مقام پر وہ کھانے اور سونے کے لیے پورے 2 دن ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد وہ جہاز کی طرف چل دیے۔ جب پیری روزویلٹ پر پہنچا تو کپتان بارٹلس نے اسے یہ خبر سنائی کہ راس مارون کا انتقال ہو گیا تھا۔ پیری کو اچانک ایسا دھچکا لگا کہ اس کی کامیابی کی ساری خوشی غارت ہو گئی۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس قدر سخت محنت کی تھی، اب میرے ساتھ کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ پیری کی آرکٹک کی مہمات کے 23 سالوں کے دوران راس مارون ہی وہ واحد شخص تھا جس کا کہ انتقال ہوا تھا۔ یہ بات کبھی واضح ہی نہ ہو سکی کہ در حقیقت ہوا کیا تھا۔ جارج بورپ کی بیاض اس کہانی کو اس طرح بیان کرتی ہے۔ 17 اپریل کو ہم روزویلٹ پر تھے۔ ہم نے سلیج کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی جو کہ جہاز کی طرف آ رہے تھے۔ عموماً کتے برف میں سے جھٹکتے ہوئے آتے ہیں، مگر یہ بہت ہی آہستہ آ رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے باہر دوڑ گئے اور ایک اسکیمو کڈلک 2 نے بتایا کہ مارون ختم ہو چکا ہے۔ کڈلک 2 اور ایک اسکیمو ہیری گن جو کہ مارون کے ساتھ چلے تھے، وہ بہت ہی پریشان تھے۔ آخرکار جہاز پر واپس پہنچنے کے بعد کڈلک 2 نے یہ کہانی بیان کی۔ مارون کی پیری سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ اور دونوں اسکیمو روزانہ بہت ہی تھوڑا فاصلہ طے کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں راستے میں کھلا ہوا پانی ملا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق مارون صبح ہی اسکیمو سے پہلے روانہ ہو گیا۔ ہم سے چند میل آگے عظیم سیسا تھا۔ جب کڈلک 2 اور ہیری گن پہنچے تو انہوں نے مارون کو کھلے ہوئے پانی میں پڑا ہوا پایا۔ اس نے ان کے پکارنے کا کوئی جواب نہیں دیا اور جب انہوں نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس کی پتلی برف ٹوٹ گئی۔ انہوں نے نزدیک ہی ایک خیمہ لگایا۔ اگلی صبح انہیں پتہ چلا کہ اس کی ناش ڈوب چکی تھی۔ اس کے کئی سال بعد ایک اور مہم جو کو گرین لینڈ کے اسکیموں سے یہ پتہ چلا تھا کہ کڈلک 2 نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مارون کو اس نے مار ڈالا تھا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مارون ہیری گن پر ناراض ہو گیا تھا اور اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ بغیر کھانا دیے پیچھے چھوڑ جائے گا۔ کڈلک 2 نے کہا کہ اس نے اپنے دوست کی جان بچانے کی خاطر مارون کو مار ڈالا تھا۔ جو لوگ مارون سے واقف تھے انہیں اس بات پر یقین نہ آ سکا کہ مارون کبھی ایسا کام کر سکتا ہے یا ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اچھے کردار کا اور نفیس انسان تھا۔ پیری کے علاوہ اسکیموں سے اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں تھا۔ خود میرا یہ خیال ہے کہ کڈلک 2 پر آرکٹک کا عام جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس علاقے کے لوگ یا کتے جب بھی کوئی زبردست جدوجہد کرتے ہیں ان پر تھوڑی دیر کے لیے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کڈلک 2 نے یہ 2 مختلف کہانیاں محض اس لیے بیان کی کہ لوگ اسے ایک دیوانہ قاتل تصور نہ کریں۔ کک کے بیان کی اولین خبر۔
جب برف ٹوٹ کر علیحدہ ہو گئی تو روزویلٹ کیمپ 18 جولائی شیرڈان سے روانہ ہو گیا۔ پہلی جگہ جہاں جا کر وہ رکے ترک نامی گاؤں تھا۔ یہاں انہوں نے سنا کہ کک 2 اسکیموں کے ساتھ اوائل بہار میں واپس پہنچ گیا تھا۔ کک نے کہا تھا کہ وہ سمندر کی برف پر بہت دور تک چل کر گیا تھا اور شمال میں بہت دور تک پہنچ گیا تھا، مگر دونوں اسکیموں نے کہا کہ اس کی بات سچ نہیں ہے، وہ سمندر کی برف پر شمال کی جانب قطعی نہیں گیا تھا۔ کک جنوبی گرین لینڈ تک پہلے ہی جا چکا تھا۔ جارج بورٹ نے اپنی بیاض میں لکھا ہے کہ ایٹا پہنچنے سے پہلے انہوں نے کک کے سفر کی رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ یہاں کک کے دونوں معاون اسکیمو روزویلٹ آئے تھے۔ بورپ لکھتا ہے، ہم اس طرح پیش آتے رہے گویا ہم یہ جانتے تھے کہ وہ شمال میں بہت آگے تک جا چکے تھے۔ ہم نے انہیں اس بات پر یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سمندر کی برف پر 10 یا 5 میل کوچ کر چکے تھے، جہاں سے کہ انہیں زمین بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ کک کے پول کی سمت میں انہوں نے صرف 2 کوچ کیے تھے۔ ساحل پر ہم نے وہ سلج دیکھی جسے کہ کک نے استعمال کیا تھا۔ اسکیمو نے کہا کہ اس سے شمال میں 2 کوچ تک اور وہاں سے واپس ایٹا تک، اس تمام سفر کے دوران ہم اور یہ سلج ذرا سی دیر کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے۔ سلج بالکل اسی حالت میں تھی جیسی کہ یہ روانگی کے وقت تھی۔ یہ بہت ہلکی اور پتلی تھی، مگر اس میں صرف 2 جگہ چھوٹے چھوٹے رکھنے تھے۔ ہمارے سفر کے دوران کولمبیا سے پہلے ہی دن کے کوچ میں ہماری 2 سلج اس بری طرح سے ٹوٹی کہ ان کے مالکوں کو واپس جا کر نئی لانی پڑی۔ ان کے علاوہ 6 اور بھی بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ٹوٹ ہی جاتی تھی۔ 16 مارچ کو ہینسن کی جماعت کی 3 سلج اس طرح ٹوٹ کر پاش ہو گئیں کہ ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے 2 نئی سلج تیار کرنی پڑی۔ ہماری سلج گاڑیاں کک کی سلجوں سے دگنی تگنی بھاری تھی اور ان سے بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ اس پر ایک ہی نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کک کی سلج قطبی برف پر زیادہ دیر تک ٹک ہی نہیں سکتی تھی۔ کک کی یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس نے کیپ تھامس سے قطب تک اور وہاں سے واپسی کے دوران سمندر کی برف پر بذریعہ سیج 1040 میل کا فاصلہ طے کیا، یعنی پیری کے سلج کے تمام سفر سے 214 میل زیادہ، اور پھر یہ کہ 2 سلج پر وہ جتنی رسد لے گیا تھا اس سے زائد کی اسے ضرورت ہی نہ پڑی اور نہ کوئی جماعت اس کے پاس رسد پہنچانے کے لیے گئی۔ پیری اور اس کی جماعت کو یہ جان کر بڑا تعجب ہوا کہ کک کے بیانات پر صرف جزوی طور پر یقین کرنے کے باوجود کوپن ہیگن میں اس کا کس قدر گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ وہ غصے سے پھنک اٹھا۔ اس کے بعد اس نے اخبارات کو بیان دے دیا، جس سے کہ اس پر پریشانیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ سائنسدان کک پر اعتبار نہیں کرتے۔ جبکہ کک ڈنمارک میں اعزازات حاصل کر رہا تھا، وہاں کی 2 جماعتوں نے جنہیں جغرافیہ سے دلچسپی تھی اس سے کہا کہ وہ قطب شمالی پر سورج کی پیمائش کے ریکارڈ اور کتوں کی سلیجوں کے سفر کی یادداشتیں پیش کریں۔ کک نے جواب دیا کہ وہ قیمتی ریکارڈ جو اس کی کہانی کی تصدیق کر سکتے ہیں گرین لینڈ میں اس کے ایک دوست کے پاس ہیں، وہ انہیں بعد میں پیش کر دے گا۔ اس بات پر یقین کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ اہم جماعتیں ایک لمحے کے لیے بھی ایسے عجیب اور غریب بیان کو تسلیم کر سکتی تھیں۔ جب کک کے دوست نے کہا کہ کک نے سوائے بقیہ آلات پیمائش کے اور کچھ نہیں دیا ہے، تو کک نے جواب دیا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اپنا ریکارڈ بالکل حقیقی ریکارڈ کی طرح لکھا ہے۔ بلا شبہ صرف حقیقی ریکارڈ ہی کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے کئی مہینے بعد اس نے دوسرا ریکارڈ بھی پیش کیا، مگر سائنسدانوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ آخرکار کک سے قطب پر پہنچنے کا ثبوت اس قدر لوگوں نے طلب کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی کہانی تبدیل کرنے لگ گیا۔ اس نے اخبار نویسوں کے ایک گروہ سے کہا کہ ممکن ہو وہ غلطی پر ہو، اور بہت ممکن ہے کہ وہ حقیقتاً قطب تک نہ پہنچ سکا ہو۔ اس کے فوراً بعد وہ عوام کی نگاہوں سے بالکل روپوش ہو گیا۔ اس کے تقریباً 1 سال بعد وہ ایک کتاب لکھ کر نمودار ہوا جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا کہ وہ قطب تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اخبار نویسوں سے کہا کہ شاید وہ قطب تک پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا اسے اس بات کا پہلے سے کہیں زیادہ یقین تھا کہ اسے کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ جبکہ کک آرکٹک میں ہی تھا، کھوج لگانے والوں کی انجمن نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آیا وہ حقیقتاً الاسکا کے ماؤنٹ میک
کی چوٹی پر پہنچ چکا تھا یا نہیں، جو کہ شمال امریکہ کا سب سے اونچا پہاڑ تھا۔ یہ پتہ چل گیا کہ کک اس کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکا تھا جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا۔ کک کو مجبور کیا گیا کہ وہ کھوج لگانے والوں کی انجمن آرکٹک کلب اور آرٹس اور سائنس کی دوسری اہم جماعتوں سے مستعفی ہو جائے۔ کک نے کھوج لگانے والوں کی ساری برادری کو رسوا کیا تھا۔ پیری اور کک کے اختلافات کے بعد لوگ کسی بھی کھوج لگانے والے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے وہ کتنا ہی مشہور اور معتبر کیوں نہ ہو۔ وہ پیری کے قطب جنوبی کا اولین کھوج لگانے والا بننے کی راہ میں بھی حائل ہوا۔ لوگ اس کام کی مطلوبہ رقم دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس طرح پیری اپنے بہت ہی سوچ سمجھ کر بنائے ہوئے منصوبہ کو بھول جانا پڑا۔ پیری کو اعزازات حاصل ہوتے ہیں۔ امریکہ کے مشہور ترین جغرافیہ دانوں نے پیری کے ریکارڈ کا مطالعہ کیا اور انہیں تسلیم کر لیا۔ اسے دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اعزازات عطا کیے۔ اس کے بعد اس نے یورپ کا کامیابہ دورہ کر کے لوگوں کے سامنے تقریریں کی۔ 1910 میں صدر ولیم ایچ ٹافٹ نے ملک کے قانون سازوں سے کہا کہ پیری نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسے یاد رکھے۔ صدر نے کہا کہ پیری نے قطب تک پہنچ کر بحریہ اور اپنے ملک کو عزت بخشی ہے۔ صدر نے کہا کہ امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ پیری کو اس کے کارناموں کا اعزاز عطا کرے۔ اس کے بعد بھی کک کے دوست پیری سے لڑتے رہے مگر وہ اسے نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسے بحریہ میں اونچا عہدہ عطا کیا گیا۔ اس کے بعد اسے اجازت دی گئی کہ وہ اپنی ملازمت ترک کر دے مگر اسے تنخواہ برابر ملتی رہے گی۔ اسے بہت سے اعزازات عطا ہوئے اور 1920 میں بحریہ کے ایک جہاز کا نام اس کے نام پر رکھا گیا۔ 1917 میں جب پیری نے اپنا طویل اور سخت تقریری دورہ ختم کیا تو اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی بری خون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اسے کوئی امداد نہ مل سکی مگر وہ برابر اپنے بل بوتے سے زیادہ کام کرتا رہا۔ 20 فروری 1920 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے بہت سے اعزازات کے ساتھ واشنگٹن میں دفن کیا گیا۔ اس کے 2 سال بعد یعنی قطب کی دریافت کے 13 سال بعد ممالک متحدہ کا صدر اور بہت سے مشہور لوگ اس کے کارناموں کو یادستان منانے کے لیے اس کے مزار پر جمع ہوئے۔ اس کے مزار پر زمین کی شکل کا ایک بڑا سا سفید پتھر رکھ دیا گیا۔ اس میں قطب شمالی پر ایک ستارہ بھی بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک جانب پیری کی زندگی میں اس کی رہنمائی کرنے والے الفاظ کھدے ہوئے تھے: میں راستہ تلاش کروں گا یا خود بنا لوں گا۔